السلام علیکم عزیز طلبہ، انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو زبان دوم نصابی کتاب معیار ادب کے حصے نثر میں جو دوسرا سبق دیا گیا ہے اس کا نام دیو مالی ہے۔ اسے مولوی عبدالحق نے لکھا اور نثر کی اصناف میں یہ جو سبق ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم خاکے کی تعریف پڑھتے ہیں کہ خاکہ کسے کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نثر کی اصناف میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ اور غیر فسانوی ادب میں انشائیہ، خاکہ، مضمون وغیرہ ہیں۔ تو خاکہ ایسے مضمون کو کہتے ہیں جس میں شخصیتوں کی لفظی تصویریں اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں خارج کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ یعنی خاکہ ایسا مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کی لفظی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ خاکہ لکھنے والا اپنے دور کی کسی شخصیت سے واقف ہے تو اس کے چہرے کے بارے میں لکھے گا، وہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کا حال چال کیسا ہے اور اس کی عادتیں کیسی ہیں، رکھ رکھاؤ کیسا ہے، اس کی زندگی کے واقعات کیا ہیں۔ اس ساری چیزوں کو ملا کر جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے خاکہ کہتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بالا۔ خاکہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو لگے کہ اس نے اس شخصیت کو دیکھا ہے اور اس کو جانا۔ خاکہ نگاری کا مقصد سماجی زندگی کی اہم شخصیات کے احوال کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی شخصیات ہوتی ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں، تو خاکہ نگار چاہتا ہے کہ ان شخصیتوں کے حالات آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائیں اور لوگ ان خاکوں کو پڑھ کر گزشتہ زمانے میں جو گزری ہوئی شخصیات ہیں ان کے حالات اور ان کی شخصیت، ان کی عادات سے واقف ہوں۔ خاکہ نگار کا اسلوب نگارش خاکے کو دلچسپ بناتا۔ خاکہ اس انداز میں لکھا جائے کہ پڑھنے والے کو دلچسپی اور اس کی بدولت کسی شخصیت کے مختلف کرداروں سے واقفیت ہو۔ اردو میں مرزا فرات اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی اور دیگر ادیبوں نے شاہکار خاکے لکھے۔ اردو میں جن لوگوں نے خاکے لکھے ان میں فرات اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی اور دیگر ہیں۔ ہماری نصابی کتاب میں جو خاکہ لکھا ہے اسے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق کون ہیں؟ یہ 1870 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور محقق، ادیب، صحافی، خاکہ نگار اور خادم اردو گزرے۔ ان کی اردو خدمات پر ان کو بابائے اردو کہا گیا تھا۔ تو یہ محقق بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، خاکہ نگار بھی تھے۔ 20 اپریل 1870 کو اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے قصبے ہاپوڑ کے سراوا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد صوبے پنجاب میں ملازم تھے۔ ابتدائی تعلیم سراوا اور ہاپوڑ میں ہوئی۔ فیروز پور پنجاب سے مڈل کا امتحان کامیاب کیا، پھر علی گڑھ آئے اور 1894 میں BA کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد آئے اور محسن الملک کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ حیدرآباد میں اس زمانے میں کئی لوگ آئے تھے تو یہ بھی ہے۔ آصفیہ ہائی اسکول کے صدر مدرس بھی رہے۔ افسر جنگ کے رسالے افسر کی ادارت یعنی اس رسالے کے ایڈیٹر تھے۔ اردو لغت کی تیاری کا کام کیا۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے معتمد مقرر ہوئے۔ انجمن ترقی اردو ہندوستان کا فروغ اردو کا ایک اہم ادارہ رہا، اس کے سیکریٹری بنے۔ 1916 میں جامعہ عثمانیہ کے شعبے دارالترجمہ کے ناظم اور عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو بھی رہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی جب قائم ہوئی تھی تو وہاں پر کتابوں کی ترجمہ کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا اسے دارالترجمہ بولتے، اس کے جو ہے صدر رہے اور عثمانیہ یونیورسٹی کے بھی صدر شعبے رہے۔
مولوی عبدالحق نے فروغ اردو کے لیے کئی خدمات پیش کی۔ بحیثیت صحافی وہ رسائل افسر، نورس اردو اور سائنس کے مدیر رہے۔ بحیثیت مرتب انہوں نے نکات الشعراء، تذکرہ ریختہ گویان، مخزن نکات، عقد ثریا اور تذکرہ ہندی وغیرہ کی اشاعت عمل میں لائے۔ گولکنڈہ کی مشہور مثنوی یوسف زلیخا اور خطب مشتری کے مقدمے اور فرہنگ کے ساتھ شائع کی۔ مثنوی گلشن عشق اور خواب و خیال کو بھی انہوں نے مرتب کیا۔ نصرت کی دیوان، اثر انتخاب کلام میر کے علاوہ علی نامہ اور تاریخ اسکندری پر بھی تبصرہ کیا۔ اردو کی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا حصہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے شاگرد شیخ چاند نے مولوی عبدالحق کے خاکوں کو مرتب کر کے چند ہم اثر کے نام سے 1937 میں شائع کی۔ تو یہ جو مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب ہے چند ہم اثر، اسے ان کے شاگرد شیخ چاند نے پھر سے ترتیب دے کے شائع کیا۔ اس میں اردو کی کئی شخصیات کے خاکے ہیں۔ مولوی عبدالحق اردو کے ایک نامور محقق، ماہر دکنیات، قواعد نویس، مرخہ نگار، خاکہ نگار، نقاد، صحافی، ادیب تھے۔ انہوں نے انجمن ترقی کے ذریعے اردو کی نایاب کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور ساری عمر اردو کی خدمت میں گزاری، اس لیے انہیں بابائے اردو کہا جاتا۔ تقسیم ہند کے بعد 1948 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ 16 اگست 1961 کو کینسر کے مرض کے سبب ان کا انتقال ہوا اور انجمن ترقی اردو کے احاطے میں دفن۔ ساری زندگی ہندوستان میں گزاری اور آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ وہاں جو ہے 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ہماری نصابی کتاب میں ان کی جو کتاب چند ہم اثر ہے اس میں سے خاکہ دیا گیا ہے، اور خاکہ سے مراد یہی ہے کہ کسی شخصیت کے احوال، تو عام طور پر سماجی زندگی کے اہم شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مولوی عبدالحق نے ایک مالی کی زندگی کو یہاں پر پیش کیا۔ مالی سے مراد باغ میں جو پودوں کی نگہداشت کرتا ہے اسے مالی کہتے ہیں۔ تو وہ کیسے پودوں کی نگہداشت کرتا تھا، اس کی شخصیت کو انہوں نے یہاں پر بڑے اچھے انداز سے اجاگر کیا۔ ان کا بہت مقبول یہ خاکہ ہے۔ ہم نصابی کتاب میں سے اس خاکے کے مختلف پیراگراف پڑھتے ہوئے ان کو سمجھتے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو اس کا نام تھا اور اورنگ آباد میں مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کا مالی تھا۔ قوموں کا امتیاز مثنوی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ اب قوموں کا امتیاز مثنوی ہے، یعنی جو قومیں ترقی پر گامزن ہے، تو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ مثنوی ہے، قدرتی نہیں بلکہ لوگ جو ہیں اپنے طور پر ترقی کر کے مشہور، اور رفتہ رفتہ نسلی ہوگا۔ اب نسل کے اعتبار سے بھی ہو، جیسے مغربی لوگ ہیں، چین کے لوگ ہیں، جاپان کے لوگ ہیں، یہ نسل کے لوگ۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ انسانی صفات ہے، سچائی ہے، نیکی ہے، خوبصورتی ہے، یہ امیر کو بھی مل سکتی ہے، غریب کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں۔ خاص طور سے سچائی اور نیکی جو ہے، یہ خوبیاں ہر ذات میں ہوتی ہیں۔ یہ ذات پات انڈیا میں ہے کہ ادنا ذات اعلیٰ ذات، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ نیک ہے۔ خیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یہ اشارے ہے کہ یہ 2-3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، بولے کہ جو اللہ سے عشق کرتا ہے اس کے لیے کسی کی خیر نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ مولوی عبدالحق بول رہے ہیں کہ مقبرہ رابعہ درانی کا جو باغ تھا ان کی نگرانی، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا، تو ان کا مکان جو ہے باغ میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ اس زمانے میں لوگوں گھر بڑے ہوتے تھے اور مکانات کے ساتھ زمین کھلی ہوتی تھی، تو جس میں باغ لگایا۔ تو باغ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو سجانا سنوارنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، گھاس نکالنا پڑتا ہے، تبھی وہ باغ بنتا۔ باغ میں طرح طرح کے پھول کے پیڑ، پھلوں کے پیڑ ہوتے ہیں۔
جنگل کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہو گئی تو وہ خود بخود جنگل بے ترتیب ہوتا ہے، باغ میں ترتیب ہوتا ہے۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہماتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ اب نامدیو کی پہلی صفت یہاں ظاہر ہوئی کہ اس کو کام پہ لگایا گیا تھا، باغ کی نگرانی کرنا، پیڑ پودوں کو پانی دینا، تو وہ ہمیشہ جو ہے اس میں مصروف رہتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاولا صاف کرا۔ تھاولا یعنی پانی دینے کے لیے اطراف جو ہے جو گڑھا بنایا جاتا ہے، تھاولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا۔ اب وہ جس پودے کی دیکھ بھال کرتا اس کو جو ہے مڑ مڑ کے دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں بیکار ہے۔ یہ مولوی عبدالحق کا بہت ہی اہم جملہ ہے کہ انسان زندگی بھی کوئی بھی کام کرے، اگر دلچسپی سے کرے تو اس میں لذت آتی، مزہ آتی۔ بے مزہ کام نہیں، بیکار مزدوری ہے۔ بہت سے لوگوں کو کچھ کام پہ لگا جاتا ہے، اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے۔ مزدور اگر کہیں پر کام کرتا ہے وہ بھی کام ہے۔ ملازم جو ہے کسی کمپنی میں ملازمت، اگر وہ دلچسپی سے کرے تو وہ اچھا کام بھی کرے گا، کام کا مزہ بھی آئے گا، وقت گزرے گا، ورنہ وہ گھڑی دیکھتا رہے گا کب چھٹی ہوگی کب چھٹی۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔ نامدیو کو اس کے کام کو دیکھ کر مولوی عبداللہ کو دلچسپی ہے، یہاں تک کہ بعض وقت وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا تھا۔ یہ مولوی عبداللہ بول رہے ہیں کہ مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی، کھڑکی میں بیٹھ کے اپنے گھر میں سے اس کو دیکھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اب نامدیو کی دوسری خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ بے اولاد تھا، گاؤں سے لائے تھے اس کو، پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ یہ جو باغ میں کام کرتے ہیں وہ لوگ پودوں کو ہی اپنا سمجھتے ہیں اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھلتے پھولتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا جاتا۔ اب یہ نامدیو مالی کی کام کی ترقی ہے کہ وہ پودوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتا تھا اور جیسے جیسے بڑھتے رہے تو یہ بھی خوش ہوتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، ٹانٹا یعنی اچھے مضبوط ہو گئے، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر۔ عام طور پر پودوں میں کیڑے لگتے ہیں، بازار سے دوائیں لاتا۔ انسانوں کی بیماری کی طرح پودوں کو بھی بیماری ہوئی تو دوائیں دی جاتی۔ باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ پودوں سے پیار بھی کرتا تھا، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کیڑا لگ جائے، ان کے لیے دوا منگاتا اور ایک ہمدرد ڈاکٹر کی طرح اس کی تیمارداری، ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ تھا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ یہ نامدیو مالی کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اس نے جتنے بھی پودے لگائے سب بڑے ہوئے۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ نئی بات ہے کہ وہ پودوں کی صفات کو جاننے لگا، کون سا پودا کس علاج میں کام آتا۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ اکثر پودوں میں شفا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعامل چلا جاتا، بغیر روک ٹوک کے چلا۔
مفت علاج کرتا ہے، ایک خاص بات اس کی مفت علاج کرتا، اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا۔ ایک صفت ہے کہ عام طور پہ باغ کے جو مالی ہے، ہو سکتا ہے گندگی ہو جائے، کپڑے میلے ہو جائے، لیکن وہ صاف رہتا اور چمن کو بھی صاف رکھتا۔ اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھاولے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھاٹ، وقت پر جھاڑنا، بہارنا صبح روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا۔ اب یہ کیا کرتا تھا کہ جو راستے ہوتے، روش کے معنی راستے، گھاس کے جو راستے بنے ہوتے ہیں باغ میں، اور ان کو درست کرتا، تھاولے کو اچھے کرتا، سینچائی کرتا، پانی لاتا ان کو، شاخوں کی کاٹ چھاٹ۔ یہ باغ کی خاص بات کیا ہے کہ پودے بے ترتیب بڑے ہو جاتے تو قینچی سے ان کو کاٹ کے خوبصورت بنا جاتا، وقت پر ان کو جھاڑنا، صبح جو ہے پانی دینا، اور سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا۔ آئینہ جیسے صاف ہوتا ہے۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے کی سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ انسانوں کی عادت بیان کرے کہ ہم اکثر آرام طلب ہیں، اور باغ کے مالیوں کو بھی غصہ کرنا پڑتا تھا، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ بولنے کی نوبت نہیں آئی۔ دنیا و مافیہ، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اب پانی کم ہو گیا، انسانوں کو نہیں ملا تو پودوں کو کیسا دے؟ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دق کے بیمار، ٹی بی کے بیمار، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ دوسرے چمن سوکھ گئے تھے، لیکن نام دیو کا یہ جو مقبرہ رابعہ درانی کا جو چمن ہے وہ ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لانا شروع کیا۔ اب پانی کم ہو گیا تھا تو رات میں بھی لاتا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ تھا، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات۔ کنویں میں جو گندا پانی ملتا تھا وہ پودوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک ہے کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی تنگی ترسی ہو تو ہر حال میں ہی کرنا پڑتا۔ تو نام دیو چونکہ پودوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا، اس لیے گرمی کے دنوں میں جب زیادہ محنت کر کے ان کی دیکھ بھال کرا تو مولوی عبدالحق اسے انعام دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا کہ کیا اپنے بچوں کو پالنے کے کوئی انعام لیتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کے خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج ارجنگ بہادر ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کے باغ جو اپنی تربیت و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان بڑا وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب نظر آتا۔ یہ جو ہے حیدرآباد کے نظام کی خواہش سے ڈاکٹر سراج الحسن صاحب جو ہے ان کی کوشش سے یہ باغ اچھا ہوا۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، جو بادشاہوں کا باغ ہوتا۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے، جاپان، تہران سے، ایران اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے
یہ ڈاکٹر صاحب کی اپستھی اور شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی بنانا چاہتے. یہی بھی جہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا. اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا. البتہ کام کی ایک دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی. حیدرآباد میں جو شاہی باغ تھا وہاں دنیا بھر کے مالیوں کو لایا گیا تھا جو پڑھے لکھے تھے باغبانی کے تعلق سے، لیکن یہاں نامدیو مالی خاموشی سے اپنا کام کر. شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہا کاج رہا، بہت بڑا کام. دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی. بس یہ تھا اور اس کا کام. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی حملہ ہوا. سب مالی بھاگ کر چھپ گئے. نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا. اسے کیا معلوم تھا کہ خزاں اس کے سر پر کھیل. موت، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ یعنی گروپ اس غریب پر ٹوٹ پڑا. اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا. آخر اسی میں جان دے دی. میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی. نامدیو مالی شہد کی مکھیاں کاٹنے کی وجہ سے زہر چڑھ کر مر گیا. وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا. اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا. غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی. اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا. کام سے عشق اور آخر کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے. اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا. وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا. اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاوا. دشمنی نہیں تھی، حسد بھی نہیں کرتا. وہ سب کو اچھا سمجھتا، سب سے محبت کرتا تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا. لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں. اب جو بھی کام کر رہے نیکی ہے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں تو وہ نیکی نہیں رہتی. خاموشی سے کرنا. جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کرے. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجے کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی. درجے کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا. یہ سمجھو کندن ہو جاتا. اب یہ نیکی کے بارے میں ان کے تبصرے ہیں کہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت رکھی ہے. کمال تک تو کوئی نہیں پہنچتا، لیکن انسان خاموشی سے کام کرتا. کندن مانے سونا جو ہے جیسے آگ میں پکے اچھا ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کام کرتے کرتے نیکی کرتے کرتے بڑا آتا ہے. حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی اور کس کی پوجا پاٹ عبادت کی، کتنی نماز پڑھی. وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد اس میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام میں لینے میں تو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا دھیڑ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. یہ زبردست خراج عقیدت انہوں نے نامدیو مالی کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو صلاحیت دیا تھا باغ کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے کی، اسے اس نے کمال تک پہنچایا. اس لیے جو ہے وہ نچلی ذات کا ہونے کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ شریف تھا. یہ انہوں نے کہا. اس کا خلاصہ ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں. مولوی عبدالحق 1870 میں پیدا ہوئے، 1961 میں انتقال. اردو کے مشہور محقق، ادیب، صحافی، خاکہ نگار اور خادم اردو گزرے ہیں. نامدیو مالی ان کا تحریر کردہ ایک مشہور خاکہ ہے جو ان کے خاکوں کے مجموعے چند ہم اثر میں شامل ہے. اس خاکے میں انہوں نے مقبرہ رابع درانی، اورنگ آباد دکن کے باغ کے ایک مالی نامدیو کی پودوں سے غیر معمولی محبت کو بھرپور خراج عقیدت پیش کی. مولوی عبدالحق نامدیو کا تعارف کراتے ہوئے خاکے کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں،
یہ خوبیاں اونچی ذات والوں کے علاوہ نچلی ذات والوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ مولوی عبدالحق جس گھر میں رہتے تھے وہ مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کے احاطے میں تھا۔ انہوں نے نامدیو مالی کو اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کے کام پر مامور کیا تھا۔ نامدیو اس کام کو بڑے انہماک اور دلچسپی سے کرتا تھا۔ مولوی عبدالحق جب بھی کھڑکی میں سے دیکھتے تو اسے باغ میں کام میں مصروف پاتے تھے۔ نامدیو پودے کے اطراف کا تھولا صاف کرتا، حوض سے پانی لے کر اس میں آہستہ آہستہ ڈالتا، پھر پیچھے ہٹ کر پودے کو غور سے دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ اس کے لگائے گئے پودے پروان چڑھ رہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ وہ مزے سے کام کرتا تھا۔ نامدیو کی کوئی اولاد نہیں تھی، پیڑ پودے ہی اس کی اولاد کی طرح تھے۔ وہ ہر طرح ان کی نگرانی کرتا اور انہیں سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسے خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ وہ ایک ایک پودے کو دیکھتا اور ان پروان چڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنے پودوں سے چپکے باتیں کرتا تھا۔ اگر پودوں میں کیڑ لگ جائے تو بازار سے دوا لاتا یا باغ کے داروغہ سے کہہ کر منگاتا اور پودوں کا علاج کرتا، ہزار جتن کرتا اور بیمار پودے کو اچھا کرتا تھا۔ اس کے لگائے گئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کوئی پودا ضائع نہیں ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ بچوں کے علاج میں اسے مہارت تھی۔ لوگ دور دور سے اپنے بچوں کے لیے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا تھا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلاتے۔ وہ بلا تعامل جاتا، لوگوں کا علاج مفت کرتا اور کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ نامدیو خود صاف ستھرا رہتا اور پیڑ پودوں کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ پودوں کے درمیان رویشیں بناتا اور باغ کو خوشنما بناتا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان اکثر ملازمین کو سستی کرنے پر ڈانٹتے تھے، لیکن نامدیو نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اسے نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ پانی کی قلت کے سبب باغ کے اکثر پیڑ سوکھ گئے تھے، لیکن نامدیو کا باغ ہرا بھرا تھا۔ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، لیکن نامدیو دور دراز سے پانی لا کر اپنے پیڑ پودوں کو ڈالتا تھا، جس سے اس کا چمن ہرا بھرا تھا۔ پانی کی قلت کے زمانے میں کیچڑ کی طرح پانی لاتا تھا، لیکن یہ پانی پودوں کے لیے اچھی غذا تھی۔ مولوی عبدالحق نے اسے انعام دینے کی کوشش کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ کوئی اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے انعام تھوڑے ہی لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد میں باغ لگانے کا خیال ہوا۔ انہوں نے یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن ناظم تعلیمات کے حوالے کیا۔ جب انہوں نے نامدیو مالی کی کوشش سے مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کو ہرا بھرا دیکھا تو انہوں نے شاہی باغ کی ذمہ داری بھی نامدیو مالی کو دی۔ وہاں کئی مقامی اور بیرونی مالی تھے جن کے ٹھاٹ باڑ تھے، لیکن نامدیو اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہاں بھی اس نے اپنی محنت سے نام کما۔ ایک دن باغ میں کام کرتے ہوئے وہ شہد کی مکھیوں کے حملے کا شکار ہو گیا اور زخمی ہو کر مر گیا۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں، شہید ہوا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن سادہ مزاج تھا۔ کم تنخواہ کے باوجود لوگوں کی مدد کرتا، گرمی ہو یا جاڑا وہ کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ایک مثال قائم کی۔ دوسروں کی مدد کرنا نیکی ہے اور نامدیو نیک تھا۔ وہ ذات کا ڈھیر تھا لیکن اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ اس طرح مولوی عبدالحق نے باغ کے ایک غریب مالی کو اس خاکے میں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مرکزی خیال: مولوی عبدالحق نے خاکہ نامدیو مالی میں ایک نچلی ذات کے مالی کی باغ کے دیکھ بھال کے دوران پودوں سے غیر معمولی محبت اور لگاؤ کو پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ نیکی اور اچھائی نچلی ذات کے لوگوں میں بھی ہوتی ہے، اور نامدیو مالی نے اپنے کام سے ثابت کر دیا کہ وہ نیک ذات ہوتے ہوئے بھی نیک اور شریف تھا۔ مولوی عبدالحق نے اسے شہید کا درجہ دیا۔ جب وہ باغ میں کام کرتے کرتے شہد کی مکھیوں کے حملے میں اپنے جان نثار کر جاتا۔ تو اس طرح اس خاکے میں مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کی صفات پیش کی اور کہا کہ وہ بڑے ہی اچھے جذبے سے کام کرتا تھا۔ فرہنگ: اس سبق کے جو الفاظ مانے ہیں: مصنوعی یعنی ہاتھ سے بنایا ہوا، نسلی نسل ذات سے تعلق رکھنے والا، میراث وراثت کسی سے کچھ حاصل ہونا، سپرد حوالے کرنا، ہمہ تن غور سے سننا، تھاولا پیڑ کے اطراف پانی جمع کرنے کا دائرہ، لذت مزہ، بیگار بے فائدہ بے سبب، مگن مصروف، نگہداشت نگرانی، ٹانٹا طاقتور، تعامل پس و پیش، تذبذب پیچھے ہٹنا،
رسوئی چولہا گھر میں پکوان کی جگہ، مجال حیثیت قدرت روش باغ کے درمیان کا راستہ، مستعید چوکنا موروثی وراثت میں ملنے والا، مافیہ دنیا میں موجود سبھی چیزیں، سینچنا سیراب کرنا پانی پہنچانا، قلت کمی آب حیات زندگی دینے والا، مسکن ٹھکانہ، مہکاج بڑا کام، یورش حملہ، خزاں موت، جھلڑ گروہ، بساط حیثیت قوت، بیر دشمنی، کندن آگ میں پکا ہوا، استعداد صلاحیت، فیض فائدہ۔ اب اس خاکے کے تحت جو سوال جواب دیے گئے ہیں اس میں ابتدا میں متن کے حوالے تھے۔ پہلی عبارت ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ یہ عبارت مولوی عبداللہ کے تحریر کردہ خاکہ نامدیو مالی سے لی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس عبارت میں نامدیو مالی کا تعارف کراتے ہوئے عبداللہ نے لکھا کہ نامدیو پودوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے دیکھ بھال کرتا تھا، اور چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ پیڑ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا۔ دوسرا عبارت باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت۔ دوسری صفت بیان کر یہاں پر کہ نامدیو کو باغ کے بہت سے جڑی بوٹیوں کا پتہ تھا کہ کس بوٹی سے کیا علاج ہوتا ہے۔ وہ بچوں کا علاج کرتا تھا، دوسرے گاؤں کو بھی جا کے علاج کرتا تھا، کوئی پیسے نہیں لیتا۔ نیکی اس وقت نیکی جب تک آدمی کو یہ نامعلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کرے۔ نامدیو کی صفت بیان کرے کہ وہ نیک انسان تھا اور بغیر کوئی دماغ میں خیال لائے کہ وہ نیک کام کرتا تھا۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے، یہ سبق کا جملہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو اگر دل لگا کے کرے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، ورنہ مزدوری کرے۔ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ گرما کے دنوں میں جب دوسرے باغ سوکھ رہے تھے تو نامدیو دور دور سے پانی لا کے پودوں کو ہرا بھرا رکھا۔ مولوی عبداللہ اسے انعام دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ یہ تو میرے بچے ہیں اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی انعام نہیں لیتا۔ یہ سوال جواب ہے نامدیو مالی کون تھا؟ یہ ساری تفصیلات ہے کہ مقبر رابعہ دورانی کا مالی تھا۔ نامدیو پیڑ پودوں کی کس طرح نگہداشت کرتا تھا؟ اپنے بچوں کی طرح۔ نامدیو مالی جڑی بوٹیوں سے کس طرح علاج کرتا؟ اسے بہت سی جڑی بوٹیوں کا پتہ چلا تھا اور وہ بچوں کا خاص طور سے علاج کرتا۔ خشک سالی کے زمانے میں نامدیو مالی نے باغ کی کس طرح نگہداشت کی؟ دور دور سے پانی لا کے جو ہے وہ کرتا تھا۔ یہ مختصر سوال جواب ہے۔ نامدیو مالی کہاں کے باغ کا مالی تھا؟ مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد۔ پیڑ پودوں کو دیکھ کر کس طرح خوش ہوتا تھا؟ جیسے وہ اولاد ہے اس طرح خوش۔ پودے کو کیڑا لگنے پر نامدیو اسے دوا لا کر بچاتا تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کو کس نے آباد کیا؟ سید سراج الحسن صاحب۔ انتقال کس طرح ہوا؟ شہد کی مکھیوں کی۔ یہ تفصیلی جوابات جو خلاصہ ہے وہ ہے، یہ مولوی عبداللہ کے بارے میں ساری تفصیلات ہیں۔ یہ تو ہم کو جو ہے یہ جس طرح خاکہ لکھے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی زندگی میں محلے میں کوئی عظیم شخصیت ہے، اپنے والدین کے بارے میں یا اپنے اساتذہ کے بارے میں کوئی خاندان کی کوئی اچھی شخصیت ہے، یا اپنے کسی استاد کے بارے میں بھی آپ خاکہ لکھ کے ان کی شخصیت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیں۔ خدا حافظ۔